اچھا، شکریہ شکریہ، مطلب کافی لاجیکل ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا یہ جی بتائیے کہ ہوں جیسے میں ایک اپنی اگر مثال دوں کہ ہوں میں پیدائشی گھرانے میں شیعہ نہیں ہوں، میرے ہوں والد یا میری والدہ یا میرے ماموں خالو سارے رشتہ دار سارے ایک طرف، اور میرا جو دماغ خراب ہے وہ میں ایک طرف۔ اب ہوں میں ان ساری چیزوں کو سمجھ کے جان کے جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک عام شیعہ جو کہ پیدائشی ہے، جیسے پاکستان ہوں ان لوگوں کو مل گیا جو جنوبی، جیسے مجھے میں نے آنکھ کھولی تو پاکستان بن گیا، بنا ہوں ہوا تھا، میں تو ہوں خالی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچھا ایسے چل رہا ہے ہوں پاکستان، تو یہی ہوں پاکستان ہے۔ اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے اور اس کے پیچھے کیا قربانیاں تھیں مجھے نہیں اس کا علم۔ والد جی صاحب کہانیاں سناتے ہیں، میں سن لیتا ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، اچھا اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا۔ تو مجھے ہی نظر آتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی جو اہل بیت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا بالکل عجیب ہے، کیونکہ وہ جو پرانے ہیں اجداد کی طرف سے تو اسے ملا کچھ نہیں، اور اب جب وہ آگے لینے جا رہا ہے جو تو شیعت کا جو ایکچوئل ہے، جو جو صحیح مغز ہے جس کو کہتے ہیں، وہ تو وہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ عام شیعہ سے بات کریں تو وہ بہت ساری انگوٹھی پہن کے جذباتی ہوا اور وہ سو مولا علی میرا مولا علی میں مولا علی، تو وہ جی ایک وہ والا شیعہ ملے گا۔ ایک آپ کو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ملے گا جو کہ آپ کو تھوڑی سی لاجکس دے گا، ریزن دے گا، کچھ کتاب ریفر کر دے گا۔ ایک آپ کو بالکل ہی ایسا ملے گا جیسے مجھے بھی کچھ ملے جو آلموسٹ مجھے انہوں نے تیار کر لیا کہ میں خود پہنچ، وہ تو میری کچھ ذمہ داریاں گھریلو یا سمجھ لیں میری نالائکی تھی کہ میں نے معذرت کر لی کہ بھائی میں نوکری نہیں ہوگی، گھر میں بچے کون پالے گا، میں ویسے ہی سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور مجھے اب جی زیرو سے شروع کرنا ہے سارا کچھ، تو مالی جی مدد بھی میری کوئی نہیں ہے، ایموشنل میری ہیلپ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب جی میں اس نئے سسٹم کے اندر ایڈجسٹ میرے لیے ہونا ایک بہت چیلنج ہے۔ اس میں جی یہ سر دیکھ رہا ہوں کہ جو حقیقی شیعت کا جو میسج ہے وہ بھی انکرپٹڈ فارم میں ہے، وہ اوریجنل فارم میں بھی نہیں ہے، اور میرے پاس دو راستے ہیں، ایک زندہ عالم ہے اور ایک جو عالم چلے گئے ان کی کتابیں۔ اب کتاب کو پہلے میں پڑھوں، پھر اس کے عربی سمجھوں، پھر اس کو جانچوں، پھر اس کو مانوں، پھر اس پہ عمل کروں، جی تو میں جی تو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک صحرا کے اندر ہی میری موت ہو جائے گی۔ تو جی آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کیا کروں، کہاں سے دیکھیں شروع یہ کروں؟ آپ کا جو عالمیہ بتا رہے ہیں نا یہ کہ جو شخص شیعہ مذہب سیکھنا چاہتا ہے ہوں تو وہ کیا کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ مذہب میں جو علماء ہیں نا یہ نام کے علماء ہیں، ہوں یہ یہ بیچارے میں کیا عرض کروں ان کو، یہ نہ دین کی بات کرتے ہیں نہ اپنے دین کی بات ان کو خود سمجھ آتی ہے نہ اپنی دین، یہ تو یہ میں ان کا نام رکھ دیں برین واش زامبیز، یہ ایران سے برین واش ہو کے آتے ہیں۔ ہاں بھائی یہ ان کو جو وہاں پہ جو ان کو فضول باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو یہی آتا ہے امریکہ دشمن اسرائیل دشمن، وہ مرد آباد زندہ باد، اور اس کے ساتھ دو تین شیعوں کو وہ بھی ان کو احتیاج ہے کہ مجالس پڑھیں گے، کچھ مذہبی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں، تاکہ اگر یہ بھی نہ بتائیں نا اہل بیت علیہ السلام کا نام نہ لیں تو کوئی آئے گا نہیں، ہوں تو وہ سب ایک مقدمہ ہوتا ہے، ہوں ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ ہاں اصل بات ان کی سیاست کی ہوتی ہے، اصل بات ان کا جو ہے وہ ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کی والی بات ہوتی ہے۔ تو شیعہ علماء کے یہ المیہ ہے، اور جو پرانے علماء ہیں جو مثلا سیاسی باتیں نہیں کرتے ان کو بھی دین کا اتنا نہیں معلوم، وہ بھی ایسے ایسے اوٹ پٹانگ کی باتیں ان کو آتی ہیں، تو یہ آپ بالکل بس صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ شیعہ جو ہیں برائے نام شیعہ ہیں، شیعہ برائے نام شیعہ ہیں، یعنی ان کے پاس جائیں، ان کے پاس کیا ہے شیعوں کے، ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں پھیلائی جائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے امام بارگاہوں میں جائیں وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کی تعلیم ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جو مجالس یہ لوگ پڑھتے ہیں مجالس سنائے جاتے ہیں، وہ ایسی اکثر باطل باتیں جو ہے سنائی جاتی ہیں۔ تو میں کیا عرض کروں، میں آپ کے لیے میں آپ کے پاس شرمندہ ہوں، یہ حالت ہے شیعوں کی، شیعوں کی حالت یہی ہے۔ تو آپ جو ہے نا اچھا یہ آپ جو ہماری ایسے جو ایسے عالم، ایسے لوگ جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام جو صحیح دین ہے، جی دین اس انفارمیشن کا نام ہے، اس پیغام کا نام ہے، اس میسج کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے لے کے آئے۔ جو شخص آپ کو یہ انفارمیشن دے دے، جو شخص آپ کو یہ پیغام سنائے، اور وہ پیغام قرآن اور سنت کی روح میں ہوتا ہے، حدیث، وہ حق ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو مل جائے وہ آپ اس کو لے لیں،
اور یہ آپ کو شیعہ علماء میں بہت کم آئے گا آپ کو، کیونکہ شیعہ علماء نے چھوڑ دیا یہ بات، سینکڑوں سالوں سے چھوڑ دیا انہوں نے. اب یہ اب مذہب بچا کیسے، یہی تعجب ہے. تعجب یہی ہے، بہت بڑا معجزہ یہ مذہب بچا کیسے. جی سر مزید بولیں. اچھا سر، یہ مجھے سمجھائیں کہ اگر مجھے جیسے اب یہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، اور جو فروعی مسائل ہیں وہ تو ہم مسجد میں جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس میں بتا دیں، جیسے سجدہ گاہ ہے اگر نہیں ہے تو پڑھ لیں نماز، یا اگر اس کے علاوہ وہ پڑھ لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اچھا میں اس کو بہت زیادہ وہ اس پہ الجھتا نہیں ہوں، کیونکہ پتہ نہیں میں نے اب تک جتنی پڑھی ہیں ان میں ان کے کیا عالم ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا. تو اب میں اس میں مزید کنفیوژن میں مزید نہ پڑھوں، تو میں کہتا ہوں جو جتنی سمجھ آتی ہے وہ تو کریں، لیکن چھوڑ دینا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن مجھے یہ چیز تھوڑی سی ستاتی ہے کہ میں سوال چینج کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں ریپیٹیشن ایک ہی چیز بار بار بولنے کا فائدہ نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں آپ کا سیشن شروع ہوا، یہ سوال میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اتنا پیشنس ہے، تو اس کا اوریجن کہاں سے ہے؟ جیسے کہ یہ بھی فاروق حیدر صاحب، پہلے بھی میں نے ان کا آپ کا مناظرہ سنا تھا اصول تحریم کے اوپر سارا، پھر ابھی بھی 2 گھنٹہ انہوں نے لگایا اور ہم سب لوگوں کی برداشت آزماتے رہے اور ایک دم چلے گئے آخر. تو یہ ایک اگر دیکھا جائے نا تو ان کا ایک پیٹرن ہے. یہ ہو گیا جیسے سفیر الحسینی صاحب کا میں نے آپ کو وہ سنا تھا پورا پروگرام، کہ وہ نص سے ثابت کریں اور وہ آیت بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ حدیث منزل بھی مان رہے ہیں اور حدیث بھی مان رہے ہیں، آیت بھی مان رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں نص سے ثابت نہیں. یا کچھ ایسے تھوڑے سے عالم جو آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ آیت بتائیں کہ جی علی کی اتباع کریں اور یہ کریں. یہ تو نہیں ہے. لیکن پھر وہ ساری اہل سنت اپنی کتابوں سے بھی مان جاتے ہیں. قرآن میں تو نماز بھی نہیں ہے، روزے کا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ روایت سے لے لیتے ہیں. لیکن تو آپ پھر بھی اس پہ بڑی پیشنس سے وقت لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یا تو عربی یا عربی کے جو اشکال ہیں اور عربی کی مشکل گرامر میں پھنس جانا ہے، یا پھر آپ کی کوئی بات ایک پکڑ لینی ہے، اس کے پیچھے لٹ لے کے لگ جانا ہے. ماننا انہوں نے نہیں ہے. تو جب نہیں ماننا ہے اور پھر بھی اب 2-3 گھنٹے ان کو کتابیں کھول کھول کے اور وہ مارکنگ کر کر کے اب بتائے جا رہے ہیں اور پھر وہ آخر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا چیز ایسی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ پھر بھی برداشت کرتے رہیں اور وہی چیز تکرار کرتے رہیں، لیکن وہی چیز پہ اب الجھتے رہیں ان کے ساتھ، لیکن مسئلے کا حل نہ نکلے؟ اور یہ خاص لوگ ہیں. کچھ تو لوگ سیدھے سیدھے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے سمجھ لیا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں. سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی. لیکن ایک وہ ہیں جو مولوی صاحب پوری جدوجہد کر کے انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میں جب ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ مخالف جو مولوی ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور میں جی اگر بالکل. چاہوں اس وقت بات کو کاٹ سکتا ہوں. لیکن یہ قوم بڑی شرارتی قوم ہے. یہ چھوٹی سی بات کو اٹھا کرنا اس کو بڑا کر دیتے ہیں بعد میں. اگر میں اسی وقت ان کو بات ختم کر دوں، ان کی چھوٹی موٹی جو بہانے ہیں ان بہانوں کا میں جواب نہ دوں، تو پھر اسی کو یہ لوگ یہ عجیب لوگ ہیں. یہ مولوی حضرات جو ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین کے مولوی ہوں، یہ ایسی جی جی. قوم ہے ان کی کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے. اللہ جانتا ہے سب سے دنیا کے بے شرم قوم یہی لوگ مولوی لوگ. نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کے لیے جھوٹ بونا پانی پینے سے بھی زیادہ آسان ہے. تو یہ لوگ اسی کو بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اللہ یاری سے سوال کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ بھاگ گیا. تو یہ موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ مجھے بات تو 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. 15 منٹ کے بعد گفتگو تقریباً 15-20 منٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، 30 منٹ اس کے پاس ابتدا میں یعنی بات پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے، اور واضح ہو جاتا ہے. لیکن ان کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں کو ہر جگہ اس کو بند کرو، ان کا بہانہ ان کا فرار کا راستہ بند کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کا موٹیویشن صرف یہی ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ یہ لوگ بے حیا لوگ ہیں مولوی لوگ. اب میں فاروق حیدر صاحب کو نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، معزز آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، میں لیکن سمجھ جو رہا عام مولوی ہیں چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین، ان جیسا بے شرم واللہ جانتا ہے، ان جیسا جھوٹا، ان جیسا ہوں. چور میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. مولوی قوم جیسا کہ ان کے حق سامنے ہوتا نہیں. یہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان جیسا جھوٹے اور بھی ہیں. سیاست دان ان جیسے جھوٹے ہوتے ہیں. سیاست دان جو ہے نا وہ بھی اسی طرح بے شرم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب بے شرمی میں ہائی لیول پہ ہیں.
یہ لوگ، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کو طول دینا پڑتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے. جی ہاں. اوکے اچھا میرے بھائی. آخری سوال میں، جی جی سر. جی بس آپ کو مزید سہمت نہیں دوں گا. اچھا جیسے ہم اپنی گھرانے میں پڑھتے ہیں، سہائے سبقہ کا سنتے ہیں کہ 6 کتابیں ہیں اور پھر مشکات بھی ایڈ کر لیں 7 ہو جاتی ہیں. تو ان کے رائٹر ہمیں نا یاد ہو گئے کہ وہ نشا پوری صاحب ہیں، تو بخارا سے آئے تھے وہ ہیں. تو ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ 4 کتابیں اربع کتب اربع کے بارے میں بات ہوتی ہے. اچھا اس کے اندر بھی لیول وہی ہے کہ جیسے علامہ یہ کلینی صاحب ہیں، پھر نیچے شیخ ستوب صاحب ہیں، اور پھر تو علامہ باقر مجلسی صاحب ہیں. تو یہ بھی وہی لوگ ہیں، یہ غیر معصوم ہیں. جیسے ادھر والے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوشش کی، جد و جہد کی، اور جس سے جو ملا، جو سمجھ آیا، جو رکھ لی، آدھی جلا دی، پھر وہ ختم کر دی. تو مطلب اپنی انسانی، اور ابھی ہم نیت پہ نہیں جاتے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی اور وہ کتنے انفلوئنس تھے امیہ بنو امیہ اور باقی جو باتیں حکومتیں رہیں ان سے. لیکن ٹھیک ہے، انسان تھے، کوشش کی بڑی حفاظت کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ جمع کر. اب ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم ان کو یہ بھی کام انسان ہے، معصوم ہے، انہوں نے بھی محنت کی، جدوجہد کی، کتابیں ترتیب کی اور چلے گئے. جن کا جو میں نے پچھلے سوال میں ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک زندہ عالم ہے اور دوسرے جو عالم چلے گئے ان کی چھوڑی ہوئی کتابیں ہیں. تو اب جب یہ کتابیں ہم فالو کرتے ہیں اور ہماری انٹینشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل یعنی معصومین کی حدیثیں ہیں. اب مجھے تو حدیث کا علم نہیں ہے اور نہ میری عربی ہے، میں نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے. تو کیا یہ مترادف نہیں ہو جائے گی اسی کے کہ ہم جیسے ان حدیثوں کو سنتے تھے جمعے کی نمازوں میں اور خطبوں میں، تو یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری مجالسوں میں حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، تاریخی واقعات جرا ہوتی ہے اور بس نعرے لگوائے جاتے ہیں مجالس میں. زیادہ تر بہت ہی کم کوئی ایک آدھ ہوں گے تو تسلی سے بیٹھ کے کوئی سکون کی کوئی بات کر لیں اور کوئی آپ کو گیان دے جائیں، کوئی عقل کی بات کر جائیں. زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں اور وہ تبرہ اور تولہ پہ ہی بحث چلتی رہتی ہے. سوال میرا مختصر یہ ہے کہ میں اتباع تو کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کی، لیکن اہل بیت کی میری شناخت، میں ان کو نہیں جانتا اور میں وہاں تک انہی کتابوں سے پہنچوں گا. تو ان کتابوں میں بھی غیر معصوم کی محنت ہے، جدوجہد ہے. نیت کا بھی ہم نہیں رکھتے، دونوں طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہوں گے. تو کیا اتباع پھر بھی اہل بیت کی ہوگی؟ اور اگر جو ہوگی، جو میری ناقص عقل جو عربی سے بھی فارغ ہے اور مختصر سا وقت ہے، اپنے روزگار کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اور جو اس میں سے مل جائے وہی پڑھنا ہے، وہی سمجھنا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہوگا سمجھ یا گیا، یہ؟ سمجھ گیا. آپ سن لیجئے، جواب آن لائن سنیے، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. جواب آن لائن سنیے. بہت شکریہ، مہربانی یاسین بھائی، تھینک یو میرے بھائی. جزاک اللہ، خدا آپ کو جزاک جزائے اللہ خیر. حافظ. کیونکہ آپ نے کہا تک آپ کا آخری سوال ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ خدا حافظی کر لیا. دیکھیں دیکھیں میں آپ نے جو بات کہی ہے، پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، جو عام ایک مسلمان ہے، عام ایک شیعہ آدمی ہے، اس سے یہ توقع نہیں کرتے ہم کہ وہ جا کے احادیث کے کتب پڑھیں، احادیث کے کتب کا مطالعہ کریں اور اس پہ عمل کریں. یہ جو علماء نے یہ میں کیا کر رہا ہوں عرض کیا آپ کے خدمت، سب سے فراڈی، سب سے ملعون قوم جو ہے یہ مولوی لوگ، چاہے شیعہ ہوں چاہے وہ مخالفین کے. ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں یہ بہت بڑے ملعون ہیں، یہ بہت اللہ کے دین کے دشمن ہیں. کیا کہتے ہیں آؤ حضرات آپ خود پڑھو، آپ کتاب حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو جا کے پڑھو، اس پہ عمل کرو، اور آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے آ کے ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو حدیث نہیں سکھائیں گے، ہم آپ کو صرف بلوچستانی صاحب کے فتاوے سکھائیں گے. تو یہ ان لوگوں کا فراڈ ہے. دیکھیں یہ تو عالم کی ڈیوٹی ہے، عالم جو ہے صحیح احادیث اور اس دلیل کے ساتھ کہ کیوں یہ حدیث صحیح ہے عوام تک پہنچائے. یہ عالم کی اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو واضح حجج کے ساتھ
بینات کے ساتھ کہ کیوں یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، کیوں یہ قابل اعتماد ہے، کیوں یہ صحیح ہے، کیوں اس پہ اعتبار کرنی چاہیے، اور یہ ہے کیا، میسج کیا ہے، یہ عوام تک پہنچائے۔ علماء یہ تو کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ الٹا وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ خود جا کے پڑھو، اور آپ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ جو ہے کافر ہو جائیں گے حدیث اگر پڑھیں۔ تو یہ ان کا فراڈ ہے۔ تو یہ جو یہ المیہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس المیہ اس لیے کہ ہمارے علماء نے دین کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہمارے علماء دین کے دشمن بن چکے ہیں، اور دین کے ان کے جو ضرر یہ دین پہ پہنچاتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شیعہ جو احادیث ہیں یہ کیوں قابل اعتبار ہیں؟ کیونکہ اس کے نقل کرنے والے غیر معصومین ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بات ہے، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی اس کے متعلق ہم کچھ لیکچر دیں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ جو احادیث ہیں، مثلا کلینی کی جو احادیث ہیں، وہ کیوں کا نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہیں۔ اور اسی طرح مرحوم صدوق کے روایات اور مرحوم شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اس کے یہ کیوں نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہیں۔ یہ اس بات کو حوزہ جہلیہ نہیں سمجھتی، یہ بات سیستانی کے کونپڑے پہ بھی نہیں جاتی، یہ ان کی سطح سے بہت بلند ہے۔ یہ میرے تقاریر کا ایک سلسلہ ہے عربی زبان میں تصحیح احادیث شیعہ۔ اگر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو ہم اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اردو زبان میں پیش کریں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، بلی تاکہ ہم حق کے تابع رہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب الاصول الستۃ عشر، اصول ستۃ عشر ہے۔ اس میں زید نرسی کی جو اصل ہے، زید الذرات کی جو اصل ہے، اس میں یہ حدیث صفحہ نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائی۔ حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما، ہمارے پاس ایسے ظرف ہیں، ان ظروف کو ہم حکمت اور علم سے بھرتے ہیں، یعنی راوی ہیں، شاگرد ہیں ہمارے، ہم اس کو بھرتے ہیں علم سے۔ وَلَيْسَتْ لَهَا بِأَهْلٍ فَمَا نَمْلَأُهَا إِلَّا لِتَنْقِلَ إِلَى شِيعَتِنَا۔ بعض دفعہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کو پھر بھی علم حکمت سے بھرتے ہیں، اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ علم اور حکمت جو ہے ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائے گا، علم اور حکمت ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ فانظروا إلى ما في العوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذونها بيضاء نقية صافية۔ دیکھ لو کہ ان روات سے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، وہ روات سے لے لو، ان ظروف سے، ان ظرف ڈش میں، اس کنٹینر میں کیا ہے اس کو دیکھ لو، اس کو پاک کرو، ناپاکی سے اس کو پاک کرو، اس کو تم پاؤ گے کہ بیضاء نقیہ صافیہ، وہ پاک ہے، سفید ہے، پاک ہے، پیور ہے، اور بالکل خالص ہے۔ بھلے تو یہ احادیث جو اب ہمیں پہنچی، یہ محنت مرحوم کلینی نے کر لی ہے، یہ محنت مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا، یہ محنت مرحوم شیخ نعمانی نے کیا ہوا، یہ مرحوم یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں ایک خاص حد تک کیا ہوا یہ کہ وہ احادیث ہم تک پہنچائے جائیں کہ اس فلٹر سے گزار کر۔ اب یہ فلٹر کون سے ہیں کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی وہ سب صحیح ہیں، یہ اس کی تفصیل بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔